ہاں زنا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں زنا ہو رہا ہے؟ آج ہم میں غرور آ گیا، آج ہم دکھاوے پر آ گئے۔ میرے بھائیوں، زنا عام کیوں ہو رہا ہے؟ لڑکے زناحوں میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں؟ لڑکے زناحوں میں کیوں مبتلا ہو رہی ہیں؟ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان کی وقت پر شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، نکاح نہیں ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کی بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ اولاد کی بھی کوتاہی ہے اور ماں باپ کی بھی کوتاہی ہے۔ اولاد کی کوتاہی کیا ہے کہ وہ صحیح راستوں کو نہیں اپناتے، عقل سے کام نہیں لیتے، اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جب نہیں سوچتے تو پھر ماں باپ بھی نہیں سوچتے۔ اور بہت لوگ ایسے ہیں جو فیوچر اچھا بنا رہے ہیں، لائف اچھی گزار رہے ہیں، لیکن ماں باپ غور نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ مال چاہیے، ہاں مال چاہیے، مال میں گاڑی چاہیے، خوبصورت لڑکی ایسی ہونی چاہیے پورے محلے میں کسی کی نہ ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، دیکھو تو صحیح ان کی سوچ۔ میرے بھائیوں، اپنی سوچوں کو ہم بدلیں، ہم اپنے رویوں کو بدلیں، اپنی نگاہوں کو بدلیں۔ اس سوچ کو ختم کریں کہ سب سے زیادہ حسین ہمارے گھر میں ہی چاند ہونا چاہیے۔ ہمارا غرور عروج پر ہے، ہم تکبر کے دکھاوے میں آ گئے ہیں، اور انسان کو تکبر، دکھاوا، غرور یہ ہلاک کرا سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے۔ زنا عام کیوں ہے؟ آج لوگ لالچ میں بیٹھ گئے، آج لوگوں نے حرام طریقوں کو اختیار کر لیا، اس لیے زنا عام ہو رہا ہے۔ حرام کام، ان سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ ہم نے تو نہیں سوچا، لیکن ہم نے اس کو اتنا بڑا گناہ بھی نہیں سمجھا۔ ارے گرل فرینڈ ہی تو بنائی ہے، بوائے فرینڈ ہی تو بنایا ہے جی، ایک دو دفعہ تو زنا کیا ہے، کیا ہو گیا؟ اس سے کیا ہو گیا؟ اللہ کے حکم کے خلاف ہو گئے۔ غسل ہم نے پر فرض کر لیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کبھی مان سے نکل گئے، ہم نے غسل بھی نہیں کیا ہے۔ انسان حرام کام ایسے کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بس زنا ہی کرنا۔ دیکھو آج کا کلچر اتنا گندا ہو گیا ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہمیں بدلنا چاہیے۔ لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کس ہلاکت کی طرف دوڑ رہے ہو؟ یہ ایمان والوں کے کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ ہاتھوں سے حرام کام کرنا، شرمگاہوں کا غلط استعمال کرنا۔ کیا بھول گئے اپنے اللہ کے حکم کو؟ بھول گئے نبی کی سنت کو؟ بھول گئے اللہ کے عذاب کو؟ بھول گئے قبر کے عذاب کو؟ بھول گئے کہ اس محشر کے دن کو؟ یہ ہاتھ کیا کرو گے جب یہ خود گواہی دیں گے؟ بتاؤ کیا کرو گے جب جسم خود گواہی دے گا؟ اگر زنا سے بچنا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں وقت پر نکاح کرو، وقت پر نکاح کرو۔ نکاح آسان ہے، ہم نے مشکل بنایا ہے۔ کون سی مشکلیں پیش آتے ہیں نکاح کرنے میں؟ بتاؤ۔ ہم نے دہیج کا لالچ ڈالا اپنے اندر، ہم نے دکھاوے کا لالچ اپنے اندر ڈالا، ہم نے جب تک ایک بڑا میرج ہال نہیں ہوگا، جب تک بڑا دہیج نہیں ہوگا، جب تک چاند کا ٹکڑا ہمیں نہیں ملے گا، ہم نہیں کریں گے، جب تک ہمیں گاڑی نہیں ملے گی، نہیں کریں گے ہم۔ میرے بھائیوں دیکھو تو ہماری سوچوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ زنا کو بڑھاوا تو ہم خود دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اولاد اس کی گناہ گار نہ ہوگی، ماں باپ کی بھی اس میں پکڑ ہوگی۔ ماں باپ نے غور کیوں نہیں دی؟ بتاؤ۔ اور ماں باپ غور دے رہے ہیں لیکن اولاد حرام پنا کر رہی ہے، فیوچر پر دھیان نہیں دے رہی، کاروبار پر دھیان نہیں دے رہی، پھر اولاد کی بھی پکڑ ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے سب کو دماغ دے، عقل سے کام لے بھائی۔ کیسے بے وقوف بن گئے ہم نے کن راستوں کو اپنا لیا ہے؟ کس عقل کا استعمال کر رہے ہیں ہم نے کس عقل کو یوز کرنا شروع کر دیا؟ بتاؤ۔ یہ تو نیگیٹو راستے ہیں جو ہم اختیار کر بیٹھے ہیں، یہ نیگیٹو سوچ ہے ہماری۔ نکاح بہت آسان ہے، زنا سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے تو نکاح کر لو، ورنہ نہیں بچ سکتے۔ حرام کاموں کی طرف رجوع ہو گئے، پھر کتنے بڑے ولی اللہ بن جاؤ، کتنے بڑے نیک لوگ بن جاؤ، شیطان بہکائے گا اور زنا کی حالت میں مر گئے۔ ارے میرے اللہ، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ کس طرح سمجھاؤں میرے بھائیوں؟ اگر زنا کی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح۔ زنا کی حالت میں موت آ گئی، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو۔
زنا کے کرنے سے تمہاری پہلے شکل خراب ہوگی، شکل خراب ہوگی، فٹکار پڑے گی تمہاری شکل پر، جو کرے گا اس کی شکل پر فٹکار پڑے گی، پہلے شکل خراب ہوگی پھر اس کی عقل خراب ہوگی۔ ہاں، نیگیٹو سوچ رکھے گا پھر عقل اس کی بیکار ہو جائے گی، پھر گندی خیالاتوں میں اس کی عقل رہے گی، پھر برے ہی کام کرے گا، شکل پر رونق نہیں رہے گی، عقل ساتھ نہیں دے گی، اور جب اس کی عقل بھی ساتھ نہیں دے گی، شکل بھی اچھی نہیں ہوگی، تو پھر یہ اثر اس کی نسل پر پڑے گا، پھر اس کی نسل خراب ہوگی۔ جب ایک درخت میں کوئی کیڑا لگ جاتا ہے تو کیڑا پورے پیڑ کو خراب کر لیتا ہے، جب دیمک لکڑی کو لگ جاتا ہے پورا پیڑ کا پیڑ ختم کر دیتا ہے دیمک۔ ارے میرے بھائیو، اس گندگی کے کیڑے کو نکالو اپنے اندر سے، اس نیگیٹو سوچ کو نکالو، ان غلط راہوں کو چھوڑو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کرو، نکاح کرو۔ نکاح آسان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن دیکھو آج سنت بھول گئے ہیں ہم اپنی شان کو دکھانے میں۔ ارے ایمان والو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے ہم سب کو؟ افسوس ہے ہم اپنی سوچوں پر، اپنی زندگیوں پر کہ ہمیں کیا بننا تھا، ہم کیا بن کر بیٹھ گئے۔ آج تکبر میں ہم نے دکھاوے میں اپنی سنت کو ہی ختم کر دیا، اپنے نبی کی سنت کو ہی چھوڑ دیا، نکاح کو اتنا مشکل کر دیا۔ شادی ایک پہاڑ دکھتا ہے، پہاڑ۔ اب تو لوگ سوچتا ہے شادی کرنے سے پہلے اتنا مال کہاں سے آئے گا، کہاں سے آئے گا، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بچے گھر بیٹھے ہیں، بچیاں گھر بیٹھی ہیں، پھر زناحوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، زناحوں کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، شیطان نہیں چھوڑ رہا پھر ان کو۔ اور اس میں کون گنہگار بنیں گے؟ مال کی حرص رکھنے والے، دکھاوا کرنے والے، تکبر کرنے والے، حرام راستوں کو اختیار کرنے والے، ان کو آباد کرانے والے۔ میرے بھائیوں دیکھو تو ہم نے کن راہوں کو اپنا لیا ہے، ہمیں کیا کرنا تھا، کیا بن کر بیٹھ گئے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح۔ میرے بھائیوں اس عقل کا استعمال کرو اور نکاح کو آسان کرو، آسان کرو نکاح کو میرے بھائی، آسان کرو۔